السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستوں، میں آج آپ لوگوں کو ایک ایسا سانحہ، ایسا واقعے کے بارے میں بتانا جا رہا ہوں کہ جس کو صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ کافر بھی اس واقعے کو سرچ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ اور وہ واقعہ کون سا ہے؟ وہ واقعہ ہے نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کب ہوئی، کیسے ہوئی، کس وجہ سے ہوئی، یہ سارا میں آج آپ لوگوں کو تفصیلی واقعہ بتاؤں گا۔ عزیز دوستو، اس واقعے سے ریلیٹڈ سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کیونکہ کہ یزید کون تھا۔ آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ یزید کون تھا، یزید کا اس واقعے کے ساتھ کیا تعلق تھا۔ دیکھیے، یزید حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا تھا۔ یزید تقریباً 65 یا 66 ہجری میں، سن 65 یا 66 ہجری میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پیدا ہوا، اور ان کی والدہ کا نام تھا میسون بنت بہدل، جو بنو کلب کے قبیلہ سے تعلق رکھتی تھی۔ اور جب یزید پیدا ہوا تو اس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ شام کے حکمران تھے، تو یہ اپنے گھر حکمرانی والے گھر میں پیدا ہوا، لہٰذا یہ بچپن ہی سے شکار کا بہت شوق تھا اور شعر و شاعری میں بھی زیادہ دلچسپی رکھتا تھا۔ اور جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی، اس وقت بھی یہ دمشق جو ہے نا شکار کرنے گیا ہوا تھا، تو لوگوں نے اس کو بلوایا، لیکن یہ وفات کے وقت بھی، اپنے والد کی وفات کے وقت بھی وہاں موجود نہ تھا، تو لہٰذا حضرت امیر معاویہ کی نماز جنازہ لوگوں نے پڑھی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کر دیا۔ جب دفن کر دیا تو جب یہ شکار وغیرہ سے آیا تو ان کو پتہ لگا اپنے والد کے بارے میں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے فوت ہو چکے ہیں، تو پھر یہ خود ہی قبرستان میں جا کر قبر پر نماز جنازہ پڑھنے لگے، اور نماز جنازہ پڑھ کر پھر آئے حکمرانی کے تخت پر۔ حکمرانی کے تخت پر بیٹھ کر اس نے لوگوں سے کہا کہ آؤ میرے ہاتھ پر بیعت کرو، میرے ہاتھ پر بیعت کرو، پیغام بھیجا دور دراز تک لوگوں کو۔ تو کچھ لوگوں نے اس کے ہاتھ پر بیعت کی، لیکن کچھ لوگوں نے اس کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر اسی طرح خط بھیجا ایک مدینے کی طرف اور ایک کوفہ کی طرف۔ اس وقت مدینے کا جو حاکم تھا وہ تھا ولید بن عتبہ، اور کوفہ کا جو حاکم تھا وہ تھا نعمان بن بشیر۔ تو جب ولید بن عتبہ جو مدینے کا حاکم تھا اس کو خط ملا، تو اس نے یہ دیکھا کہ حضرت تمام لوگوں کو، مدینے کے لوگوں کو پہلے جمع کیا، جمع کرنے کے بعد خط سنایا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو چکی ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر حضرت حسین بھی وہاں موجود تھے، انہوں نے اظہار افسوس کیا۔ اس کے بعد حضرت امیر معاویہ کے لیے دعائیں مغفرت بھی کی۔ دعا مغفرت کرنے کے بعد پھر آگے جو ختم اعلان یہ لکھا گیا تھا کہ یزید کا بھی یہ کہنا ہے کہ آپ مجھ سے بیعت کریں، لہٰذا میں جو ہے نا اب اس تخت کا اور اس یہاں پر حکمرانی کرنا چاہتا ہوں، میں خلیفہ بننا چاہتا ہوں۔ تو کچھ لوگوں نے وہاں پر بیعت کی، ولید بن عتبہ کی، اور کچھ لوگوں نے بیعت نہیں کی، اور بیعت نہ کرنے والوں میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے۔ حضرت حسین اور حضرت حسین کے اہل و عیال نے بھی بیعت نہیں کی۔ اور اسی طرح ایک صحابی تھا حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے بھی ولید بن عتبہ کے ہاتھ پر یزید کے لیے بیعت نہیں کی، اور انہوں نے مہلت مانگی کہ مجھے شام تک کی مہلت دی جائے اور مجھے سوچنے کا ٹائم دیا جائے۔ تو لہٰذا جب اگلے دن تک کے لیے ان کو مہلت دی گئی، تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات ہی مدینے سے نکل گئے، ساتھ میں اب ان کے اہل و عیال والے، اور وہ خود راتوں رات ہی ایک غیر معروف راستے سے مدینے سے نکل گئے اور مکے کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب صبح ولید بن عتبہ کو معلوم ہوا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نکل چکے ہیں مدینے سے، تو انہوں نے اپنے
فوجیوں کو، سپہ سالاروں کو تیار کیا، تقریباً 30 آدمیوں کو، کہ جاؤ اور عبداللہ بن زبیر کو پکڑ کر لاؤ۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے فوجی نکلے اور اس کی تلاش میں نکلے، دیکھتے گئے، لیکن ان کو حضرت عبداللہ ابن زبیر نہ ملے، تو اسی اثناء میں شام ہو گئی، وہ شام کو واپس آ گئے۔ اگلے دن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یہ خبر ملی کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر مدینہ چھوڑ کر چلے گئے ہیں، تو حضرت حسین اور نے بھی یہ ارادہ کیا کہ میں بھی مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اہل و عیال نے بھی اگلے دن مدینے سے کوچ کرنے کا ارادہ فرما لیا، لہٰذا وہ بھی مدینے کو چھوڑ کر چلے گئے اور مکے کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر ہی میں تھے کہ ان کو رستے میں حضرت عبداللہ ابن زبیر سے ملاقات ہوئی۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر کے ساتھ مل کر حضرت حسین اور حضرت عبداللہ ابن زبیر وہ دونوں ہی مکہ میں جب داخل ہوئے تو مکہ والوں کو خبر ملی، مکہ والوں نے خوب استقبال کیا، اور استقبال کرنے کے بعد آپ لوگوں کی مہمان نوازی بھی کی۔ اس وقت مکے کا جو حاکم تھا وہ یزید کی طرف سے مقرر کردہ حارث نامی شخص تھا، اور لوگوں نے حارث کے ساتھ بیعت نہیں کی، وہ سارے کے سارے لوگ مکے کے جمع ہوئے حضرت عبداللہ ابن زبیر کے پاس۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر سے بیعت ہو چکے تھے، کہنے لگے کہ ہم آپ کو اپنا حکمران بناتے ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے بیعت کی، اور اسی طرح اگلے روز کے تقریباً 2000 آدمیوں نے جو مکہ کے مسلمان تھے، تمام کے تمام لوگ آئے اور حضرت عبداللہ ابن زبیر سے بیعت ہو گئے۔ پھر حضرت عبداللہ ابن زبیر نے حکم دیا کہ ہمیں حارث جو نامی جو شخص ہے اس کو گرفتار کرنا چاہیے، کیونکہ یہ یزید کا مقرر کردہ شخص ہے۔ تو کچھ فوجیوں کے لشکر کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ حارث نامی شخص کو گرفتار کرو۔ حارث نامی شخص کو جب گرفتار کر لائے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی حضرت عبداللہ ابن زبیر نے ان کو قید کر لیا، قید کر اپنے پاس رکھے۔ اب مکمل طور پر آپ مکے کے حکمران ہو گئے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے نہ ہی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیعت کا کہا تھا، اور نہ ہی حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اہل و عیال نے حضرت عبداللہ ابن زبیر سے بیعت لی۔ لیکن وہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکومتی معاملات کے جو بھی مشورے ہوتے تھے حضرت حسین سے ضرور لیتے تھے، حضرت حسین سے مشورے لیتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ مکہ میں پورے طریقے سے امن و امان قائم کر دیا، اور آپ عبادت گزار بھی تھے، مکہ میں چلے جاتے تھے، عبادت بھی کیا کرتے تھے۔ پھر وہاں مدینے کے حالات کچھ یوں تھے کہ ایک مروان نامی شخص جو ولید بن عتبہ کا مشیر تھا، انہوں نے یزید کو خط لکھ دیا اور یزید کو کہا کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح مدینہ چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ تو جیسے ہی یزید کو اس بات کی خبر ملی تو یزید نے عمر بن سعید کو وہاں کا حکمران مقرر کر دیا، اور ولید بن عتبہ کو حکمرانی سے زائل کر دیا کہ تم حضرت عبداللہ ابن زبیر کو اور حضرت حسین کو اپنی بیعت میں کیوں نہ لے پائے، اسی وجہ سے ان کو زائل کر دیا۔ تو پھر عمر بن سعید ایک خطرناک شخص تھے، تو جب وہ مدینے میں آئے اور مدینے میں آ کر حکمرانی کرنے لگے تو مکہ میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا حارث بن خالد، جنہوں نے یزید کی طرف ایک خط لکھا کہ حارث کو اس طرح عبداللہ ابن زبیر مکہ میں آئے تھے اور حارث کو انہوں نے گرفتار کر لیا ہے۔ لہٰذا جب یہ خبر یزید کو پہنچی تو یزید نے فوراً عمر بن سعید کو حکم دیا کہ تم جاؤ اور عبداللہ ابن زبیر کو گرفتار کر کے لاؤ اور ان کو زنجیروں میں پکڑ کر میرے پاس لے کر آنا۔ تو پھر عمر بن سعید نے ایک زبردست فوجی لشکر تیار کیے کہ آپ لوگ جائیں اور عبداللہ بن زبیر کو گرفتار کر لائیں، اگر وہ نہ مانے تو ان سے جنگ شروع کر دیں۔ تو لہٰذا وہ پورے جنگ کے ارادے سے مکہ میں آئے، اور انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ اور حضرت عبداللہ ابن زبیر کا جو لشکر تھا، جن لوگوں نے حضرت عبداللہ ابن زبیر کے ساتھ بیعت کی تھی، ان کے ساتھ آ کر
जंग शुरू कर दी, लेकिन अल्लाह ताला ने हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर को जंग में कामयाब कर दिया, और जो जंग का बड़ा सिपा सालार था उसको भी हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर ने गिरफ्तार कर लिया अपने पास। और इस वक्त कूफा की यह हालत थी कि वो मुसलसल ही हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास खत भेजते गए कि आप हमारे पास कूफा में आए, हम आपके ऊपर हाथ पर बैयत करेंगे। लिहाजा हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने ये देखा कि अब मक्का पर जो हुक्मरानी कर रहे हैं वो अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर कर रहे हैं, और उन हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का दिल कूफा की तरफ कुछ माइल होना शुरू हो गया। और कूफा के लोगों में दो तबकात थे, दो लश्कर थे। एक लश्कर ने तो नोमान बिन बशीर के हाथ पर बैयत कर ली थी, और दूसरा ये चाहता था कि हम हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हाथ पर बैयत करेंगे। तो मुसलसल ही जब हज़रत हुसैन को के पास उन्होंने खत भेजते गए, तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की तवज्जो भी कूफा की तरफ बढ़ने लगी। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की जब कूफा की तरफ तवज्जो बढ़ने लगी, तो फिर उन्होंने एक ऐसा खत भेजा जिससे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए। अब वो खत कैसे भेजा गया, उस खत में क्या था, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, इसके पार्ट 2 में आपको बताऊंगा। लेकिन फ़िलहाल आप ये वीडियो तमाम लोगों के पास शेयर करें, ताकि बहुत से लोग इस वाक़ये की खबर हासिल कर सकें कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत कब और कैसे और क्यों हुई थी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।